السلام علیکم۔ انفو سٹوریز میں آپ کو خوش آمدید۔ لڑکیاں تو پرایا مال ہوتی ہیں۔ میرے کانوں میں جب یہ آواز پہلی بار پڑی تھی تو میں سن ہو کے رہ گئی تھی۔ عمر 4 یا 5 سال تھی۔ اس عمر میں باتیں کانوں میں پڑتی ہیں، لیکن ہر بات کا مطلب سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ میں نے اس بات کا مطلب سمجھنے کے لیے اپنی امی سے پوچھا تھا کہ آپ نے اس عورت سے یہ جو کہا تھا کہ لڑکیاں پرایا مال ہوتی ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ امی نے مجھے یوں ٹال دیا جیسے کسی راز پر پردہ ڈال دیا ہو۔ میرے دل میں خوف طاری ہو گیا۔ امی اور ابا جان مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ میں اب اور زیادہ ان کے ساتھ چپکنے لگی۔ میں شاید ان پر یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ میں پرایا نہیں، ان کی اپنی لاڈلی بیٹی ہوں۔ امی نے یہ بات اس عورت سے اس وقت کہی تھی جب میرا چھوٹا بھائی پیدا ہوا تھا۔ اپنے ماں باپ کی اولاد ہم 2 تھے اور 2 ہی رہے۔ میرا بھائی پیدا ہوا تو سب سے زیادہ خوشی مجھے ہوئی۔ ایک جیتا جاگتا کھلونا مل گیا تھا، لیکن میری خوشی تھوڑے ہی عرصے بعد مر گئی۔ امی اور ابا کا پیار مجھ سے چھین کر میرے بھائی کو مل گیا۔ میں امی کے ساتھ سویا کرتی تھی، لیکن اب میری جگہ میرے بھائی نے لے لی۔ ہر لڑکی کو اپنا چھوٹا بھائی بھاگنے دوڑنے تک کی عمر تک پیارا لگتا ہے۔ مجھے بھی وہ بہت پیارا لگتا تھا، لیکن جب میں 8-9 سال کی اور وہ 4-5 سال کا ہوا تو مجھے اس سے چڑ ہو گئی۔ میں گھر کی نوکرانی بن گئی، میرے کھلونوں اور میری ہر چیز کا وہ مالک بن گیا۔ میں اسکول جاتی، گھر آتی، مجھے اپنے بھائی کی دیکھ بھال بھی کرنی پڑتی۔ اس کا ہر حکم ماننا پڑتا اور اس کی ہر فرمائشیں مجھ سے ہی پوری کروائی جاتی تھیں۔ وہ آخر میرا بھائی تھا، اس کے حکم اور فرمائشیں پوری کرنے سے میں تنگ نہ آتی۔ مجھے اپنی امی اور محلے کی عورتوں کی باتوں نے ایسا پریشان کیا کہ مجھے اپنا بھائی برا لگنے لگا۔ عورتوں کو باتیں کرنی ہوتی ہیں، وہ نہیں دیکھتی کہ بچے بھی سن رہے ہیں۔ بعض باتیں بچوں کی موجودگی میں کرنے والی نہیں ہوتی۔ یہ الفاظ لڑکیوں کی ماؤں کے منہ سے بے اختیار نکل جاتے ہیں کہ لڑکیاں تو پرایا مال ہوتی ہیں، خدا دے تو لڑکا دے، نہیں تو بے اولاد اچھے۔ یہی الفاظ میری امی کی زبان پر چڑھ گئے۔ یہ تو اس نے بارہا کہا۔ اب کے بھی لڑکی پیدا ہوتی تو میں جیتے جی مر جاتی۔ میرا بھائی بہت خوبصورت تھا، لیکن جسمانی لحاظ سے ذرا کمزور لگتا تھا۔ محلے کی عورتیں اسے دیکھ کر کہا کرتی تھیں کہ بچے کو دودھ، مکھن اور بلائی کھلایا کرو۔ لڑکی دیکھو کتنی تندرست ہے، ایسی صحت تو لڑکے کی ہونی چاہیے۔ اور میں نے دیکھا کہ فروٹ آتا تو لڑکے کے لیے، دودھ کی ساری بلائی لڑکے کو کھلا دی جاتی۔ کئی بار یوں ہوا کہ ابا جان نے مجھے ایک سیب یا ایک کیلا یا کوئی بھی چیز دی تو میری امی نے یہ ضرور کہا، لڑکیوں کو اتنی خوراک دینے کا کیا فائدہ، ہٹی کٹی ہو کر کسی دوسرے گھر جا بسیں گی۔ کس کا گھر؟ یہ سوال مجھے پریشان کرنے لگا۔ میں کس کا گھر جا بساؤں گی؟ میں کس کا مال ہوں؟ لڑکیوں کو کیوں تندرست نہیں ہونا چاہیے؟ یہ سوال ہر لڑکی کو پریشان کیا کرتے ہیں، مگر وہ کسی سے پوچھنے سے ڈرتی ہیں۔ میں یہ سمجھی کہ بھائی کے آ جانے سے میری اہمیت ختم ہو گئی ہے۔ اگر بھائی نہ آتا تو میں ہی امی اور ابا کی پیاری بیٹی بنی رہتی۔ میری اس سوچ کا نتیجہ یہ ہوا کہ مجھے اس اپنے بھائی سے نفرت ہو گئی۔ میں اسکول جاتی رہی، گھر کا کام کاج کرتی رہی، گھر کا کام کاج گہری دلچسپی سے کر کے امی اور ابا کے دل میں پیار پیدا کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ پڑھائی میں بھی بہت محنت کرتی تھی تاکہ امی اور ابا مجھ سے خوش رہیں، لیکن میں نے دیکھا کہ جو اہمیت میرے بھائی کو حاصل تھی وہ مجھے حاصل نہ ہو سکی۔ ہم دونوں بڑے ہوتے گئے، مجھے سمجھ آنے لگی کہ لڑکیوں کو پرایا مال کیوں کہتے ہیں، لیکن میں یہ نہ سمجھ سکی کہ لڑکیوں کو لڑکوں جیسی اہمیت کیوں نہیں دی جاتی۔ حالانکہ انسانی زندگی کا نظام عورت کے بغیر نہیں چل سکتا۔ میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتی تھی کہ مرد اور عورت میں کون زیادہ اہم ہے۔ میں آپ کو اپنی زندگی کا تجربہ سنا رہی ہوں، نتیجہ آپ خود اخذ کر لیں، اپنی رائے خود قائم کریں۔ میرے لیے جہیز بننا شروع ہو گیا۔ درمیانہ طبقے کے لوگ ایک ہی بار جہیز نہیں بنا سکتے، گھونسلہ بنانے کی طرح تنکا تنکا اکٹھا کرتے رہتے ہیں۔ محدود آمدنی والے ماں باپ وقت سے پہلے بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ یہی کیفیت ہمارے گھر میں پیدا ہوئی۔ میری امی میرے لیے ایک جوڑا کپڑوں کا خریدتی تو محلے کی عورتوں کو دکھاتی۔ عورتیں دیکھ کر جہاں یہ کہتی کہ اللہ لڑکی کی قسمت اچھی کرے، وہاں یہ بھی کہتی اللہ کسی کو بیٹی نہ دے، یہ تو پرایا مال ہے، پال پوس کر دوسروں کے حوالے کر دو۔ اس وقت میری عمر غالباً 13 سال تھی۔
جب میری شادی کا پہلا جوڑا امی خرید لائی تھی۔ 13 سال کی عمر میں لڑکیاں اور لڑکے ہر بات سمجھ لیتے ہیں۔ عورتوں نے جو باتیں کہیں وہ میں سمجھ گئی۔ ان میں سے کسی نے بھی خوشی کا اظہار نہ کیا۔ امی کو بھی میں نے اداس دیکھا کہ اس کے بعد میرے جہیز کی کوئی نہ کوئی چیز آتی جاتی رہتی اور امی اداس ہو جاتی۔ مجھے یقین تھا کہ امی اس لیے اداس نہیں ہوتی کہ میں 2-4 سال بعد ان سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو جاؤں گی، بلکہ وہ اس لیے اداس ہوتی تھیں کہ میرے لیے ابا جان کی آمدنی ضائع ہوتی ہے اور وہ ابا جان کی آمدنی پرائے مال پر ضائع ہو رہی تھی۔ ماں اور محلے کی عورتوں نے یہ میرے ذہن پر نقش کر دیا کہ لڑکیاں اپنے ماں باپ کے گھر میں بن بلائی مہمان ہوتی ہیں اور ناگوار بوجھ۔ ہمارے محلے میں 7 سال کی ایک بچی مر گئی تو ایک عورت نے میری امی کو بتایا کہ فلاں کی بچی مر گئی ہے۔ امی نے افسوس کے لہجے میں کہا کہ وہ تو بڑی پیاری بچی تھی، بیٹی قسمت والے کی مرتی ہے۔ عورت نے کہا اچھا ہوا سنبھالی گئی اور ماں باپ یہیں سے فارغ ہو گئے۔ میں آج جبکہ خود کئی بیٹیوں کی ماں ہوں تفصیل سے بتا سکتی ہوں کہ اس عورت نے جو کچھ کہا تھا اس میں ماں باپ کی کتنی بے بسی، کتنی مجبوریاں اور جذبات کا کتنا خون چھپا ہوا ہوتا ہے۔ رسم و رواج اور تنگستی کے مارے ہوئے لوگ اس کے سوا کہہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن جب یہ الفاظ 13-14 سال کی کچی عمر کی لڑکی کے کانوں میں پڑتی ہے تو اس کے وجود اور اس کی ذات کے اندر ایک موت واقع ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے آپ کو قبر میں لیٹا محسوس کرتی ہے۔ اسے اپنے ماں باپ اس پر مٹی ڈالتے نظر آتے ہیں۔ وہ معاشرے میں اپنی اہمیت اور اپنی خود اعتمادی کھو بیٹھتی ہے اور اس کے نتائج نہ اس کے لیے اچھے ہوتے ہیں نہ اس کے سسرال کے لیے۔ میری امی یہ بھی کہا کرتی تھی کہ بیٹی تو صرف رخصت کرنا ہوتا ہے، فرض ادا کرنے والی بات ہے، شادی تو بیٹے کی کروں گی یہ شہر یاد کرے گا کہ کسی نے اپنے بیٹے کی شادی کی تھی۔ لڑکیوں کا کیا ہے، میں کوڑھا کرتی تھی اور میرے دل پر گھٹن طاری ہوا کرتی تھی۔ اپنے بھائی کے ساتھ تو میری بول چال تقریباً بند ہو گئی تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے میری بدبختی کا مجرم یہی لڑکا ہے۔ میں نے میٹرک پاس کر لیا، آگے پڑھنے کا بہت شوق تھا، مگر ماں باپ نے کہا کہ لڑکیوں کو پڑھانا اچھا نہیں ہوتا۔ وہ دراصل کہنا یہ چاہتے تھے کہ لڑکیوں کو تو چولہے میں جھونکنا ہوتا ہے۔ پھر وہ وقت آیا، میں دلہن بنی اور بارات آ کر مجھے اپنے ساتھ لے گئی۔ ہماری اپنی برادری کا لڑکا تھا، میں اسے اچھی طرح جانتی تھی۔ واجبی سی شکل و صورت اور رنگ سانولا تھا۔ میری پسند کچھ اور تھی، لیکن یہاں مسئلہ میرے جذبات اور میری پسند کا نہیں تھا، کیونکہ میں ایک بوجھ تھی جسے میرے ماں باپ اتار پھینکنا چاہتے تھے۔ مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ میری ہونے والی ساس اچھی نیت کی عورت نہیں اور سسر سیدھا سا آدمی ہے جسے میری ساس نے اپنا غلام بنا رکھا ہے۔ 2 نندیں تھیں، ایک شادی شدہ اور ایک چھوٹی تھی۔ میرا خاوند شہر میں ایک پرائیویٹ فارم میں ملازم تھا۔ پہلی رات دولہا میاں نے مجھے لیکچر دیا جس کے لب لباب یہ تھا کہ عورت گھر چلاتی ہے اور مرد کماتا ہے، لیکن حکم صرف خاوند کا چلنا چاہیے اور بیوی کو خاوند کے جذبات اور اس کے آرام و آسائش کا پورا خیال رکھنا چاہیے۔ مجھے جلدی پتہ چل گیا کہ اس گھر میں کسی خاوند کا حکم نہیں چلتا، بلکہ وہاں اس کی ماں ڈکٹیٹر ہے، اس کے باپ اس کا ملازم ہے۔ میں بھی اس کی غلام بن گئی۔ مجھے بڑی جلدی احساس دلا دیا گیا کہ میں اس کے گھر میں اوپر کے کام کرنے والی نوکرانی ہوں۔ مجھے ہانڈی روٹی کی اجازت نہیں تھی۔ میں اپنی مرضی اور آزادی سے اپنے خاوند کو ہانڈی سے سالن تک نکال کر نہیں دے سکتی تھی۔ میں خود باورچی خانے کی کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگا سکتی تھی، یہاں تک کہ میں نے اپنی مرضی سے اپنے خاوند کو بھی ہاتھ لگانے سے ڈرتی تھی۔ میری ساس نے ایسا رویہ اختیار کر رکھا تھا کہ دن کے وقت میرا خاوند میرے ساتھ اپنے کمرے میں نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ خاوندوں کی ماؤں کو وہ وقت بھول جاتا ہے جب وہ خود دلہنیں بن کر اپنے سسرال آتی ہیں۔ بڑھاپا ان کے جذبات کو سرد کر دیتا ہے اور وہ بہوؤں کے جذبات کو بھی قتل کرنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن اکثر ناکام رہتی ہیں۔ دلہا اور دلہن کو جذبات سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے تو اپنے دل پر پتھر رکھ لیا تھا، میرا خاوند اپنے دل پر جبر نہ کر سکا۔ اکثر یوں ہوتا کہ میرا خاوند دفتر سے آتا تو مجھے اپنے کمرے میں بلاتا، میری جگہ اس کی ماں چلی جاتی اور فوراً ہی منہ بسوڑے باہر آ جاتی۔ اس کے بعد میں جاتی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ساس مجھ سے روٹھی روٹھی رہنے لگی۔ میں نے چھوٹی سی عمر میں اپنے گھر میں بہت زیادہ کام کرنے کی عادت پیدا کر لی تھی۔ اس طریقے سے میں اپنے ماں باپ کے دل میں پیار پیدا کرنے کی کوشش کرتی تھی۔
ससुराल में भी मैंने यही तरीका इख्तियार किया। मुझे उम्मीद थी कि सास के दिल में प्यार पैदा कर सकूंगी, मगर उसके दिल में ये शिकायत पैदा हो गई कि मैं उसे घर के इंतज़ाम से बेदखल कर रही हूँ। ससुर बेचारे का तो ये हाल था कि घर में होते हुए भी जैसे गैर हाजिर रहता था। उसके लिए शायद ये हुक्म था कि अपनी बीवी की हाँ में हाँ मिलाता रहे। नंदे भी अपनी माँ के जेर असर थी। इन सब की नज़रों में मेरी हैसियत ऐसी थी जैसे मैं इनके घर में ज़बरदस्ती घुस आई हूँ और इनके बेटे को यहाँ से भगा ले जाने के लिए वरगला रही हूँ। कभी तो मेरा दिल उचाट हो जाता था। माँ बाप ने पराया समझकर पराये लोगों के हवाले कर दिया और इन लोगों ने भी मुझे पराया ही समझा। इस अंधेरे में मेरे लिए मेरा खामन रोशनी का मीनार था। अपनी माँ की ज़हनियत और मेरे जज्बात सिर्फ वही समझता था। उसने मुझसे 2-4 मरतबा कहा, तुम इतनी खूबसूरत हो, मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। इससे मुझे रूहानी मुसरत होती थी, लेकिन मुझ में इतनी अकल थी कि मैंने ये ख्वाहिश कभी भी नहीं की कि वो मेरी खूबसूरती की तारीफ करता रहा करे। इसकी बजाय मैंने उससे ये कहा कि मर्द औरत की गुलामी करते अच्छे नहीं लगते। बहरहाल वो मेरा पूरी तरह ख्याल रखता था, मगर उसकी माँ की सल्तनत में ये जुर्म था और इस जुर्म की सज़ा मुझे मिलती थी। मेरी नंदे भी मुझसे खिंची खिंची रहने लगी। मैं जब अपनी माँ के घर जाती तो सास मुझे बड़े गौर से देखा करती थी कि मैं कुछ उठा के तो नहीं ले जा रही। एक रोज गई तो माँ ने बताया कि मेरी सास मोहल्ले की औरतों के साथ मेरे खिलाफ बातें करती रहती है। हमारे यहाँ यही रिवाज है कि जिसके खिलाफ शिकायत हो उसके साथ बात नहीं की जाती। शिकायत मोहल्ले की औरतों के जरिए उस तक पहुँचाई जाती है। मेरी सास ने मेरी शिकायतें औरतों के कानों में डाली और ये भी कहा कि किसी से जिक्र ना करना, क्योंकि वो जानती थी कि ये औरतें और किसी से जिक्र करें या ना करें, मेरी माँ के साथ ज़रूर करेंगी और यही उसका मकसद था।